اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت جامعہ کی معرفی، زیارت جامع کبیر کے بارے میں ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، زیارت جامع بلاغت کے ساتھ کامل ہے، اور اگر ہر ایک ائمہ ہدی علیہ السلام کی چاہے زیارت کریں، زیارت جامع کے وسیلے سے کر سکتے ہیں۔ مراد زیارت سے تمام ائمہ ہدی علیہ السلام اور صلوات ہونی چاہیے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس معنی کی تقریر تحسین کے ساتھ فرمایا اور پھر فرمایا کہ غسل زیارت انجام دیں، جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام کے درگاہ میں پہنچ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور شہادتین کہیں، جبان حضرت علیہ السلام کے روضہ اقدس میں داخل ہوں، ان کی قبر کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کر 30 بار تکبیر کہیں، یعنی اللہ اکبر، پھر تھوڑا آگے جائیں اور قلب کے ساتھ ذکر الہی کریں اور تن آرام کے ساتھ اپنے قدموں کو ایک دوسرے کے نزدیک قرار دیں، پھر کھڑے ہو کر 30 بار اللہ اکبر کی تکبیر کہیں، پھر قبر کے نزدیک جائیں اور 40 بار اللہ اکبر کی تکبیر کہیں، تاکہ 100 بار تمام ہو جائے۔ تکبیر کہنے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ امسال زیارت کی عبارات سے انسان غلط قانون کا شکار ہو جائے یا اللہ سبحانہ و تعالی کی بزرگی سے غافل ہو جائے۔ تسبیح اور تکبیر، تحلیل، تحمید و تمجید، تسبیح اور تکبیر، تحلیل اور تحمید و تمجید باری تعالی باعث ہوا کہ تمام ملائکہ میں عدم غلو پائی جائے، یعنی اپنے حد سے تجاوز نہ کریں۔ ایمان معرفت بالقلب، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان کی تعبیر معرفت بالقلب سے ہوا ہے۔ اگر قلب میں معرفت آ جائے، معرفت انسان کے قلب اور جان میں مستقر ہو کر وہی گرہ پکڑ لے، اس کے ثمرات اقرار باللسان اور بالا ترین رکن کے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے دعا کے ساتھ ان کو میوہ و ثمر ایمان کہہ سکتے ہیں، جن سے معرفت قلبی حاصل ہوتا ہے۔ بقول حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زمانے کے لوگوں کے امام علی علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ قول حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اپنی زبان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اور اس زمانے کے لوگوں کے سامنے اپنے حضور میں فرمایا تھا، اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ انہوں نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سب نے سنا تھا، اس بات کا علم سب کو ہوا، لیکن عرف انہیں حاصل نہیں تھا، انہیں پہچان نہیں تھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ فرما رہے ہیں، اس جملے کے پیچھے کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں جب انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جملے کو سمجھ نہ سکے، جملے کی اس معرفت کو نہ پہچان سکے، عرف انہیں حاصل نہیں تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ امام علی علیہ السلام برحق ہیں، لیکن اس مطلب کی طرف قلبی یقین نہیں رکھتے تھے۔ عرفان دل کی آنکھ سے اور علم عقل کی آنکھ سے ہے۔ ہمارا واسطہ علم سے عقل کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن عرفان کا رسوخ دل کے ذریعے ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو تمہارے دل اور جان اور روح میں جانا چاہیے، مستقر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو معرفت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر دل میں سرائیت نہیں کر گئی، اسے معرفت نہیں کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور عرفان عبودیت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عبودیت عرفان کے لیے بڑا وسیلہ ہے، عبودیت عرفان کے لیے بڑا وسیلہ ہے۔ انسان سایہ عبودیت میں معرفت اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور کیونکہ عبودیت خود ایک نردبان یعنی اوپر جانے کے راستے سیڑھی کی طرح ہے، لازم ہے کہ اس نردبان سے اوپر جائیں۔ جس قدر آگے جائیں گے عرفان بڑھتا جائے گا، اس کی نگاہ دید معرفت الہی کے لیے وسیع تر ہو جائے گی، لیکن کبھی بھی انسان عبودیت سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم غیر خدا کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہماری شناخت ہی نہیں کہ ہمارا خدا کون ہے، ضعیف الاعتقاد ہیں ہم لوگ۔ ایک لحظے میں اللہ تعالیٰ پر یقین آ جاتا ہے، دوسرے لحظے پر وہ یقین غائب ہو جاتا ہے۔
یہی ہے ایمان. جب خداوند عالم یگانہ واحد ہمارے لیے واضح نہ ہو سکا، اس کی پہچان، اس کی معرفت ہمارے لیے واضح نہ ہو سکا، ہم دوسرے معبودوں کو جو کہ جھوٹے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں. دنیاوی معبود، دنیاوی چیزیں، دنیاوی حیثیت ہمارے لیے معبود ہیں. خدا نہ کرے انشاءاللہ اگر خدا کی شناخت ہوتی تو صرف اسی کی عبادت کرتے یا اسی کو ہی نظر میں رکھتے. لیکن ہم تو پیسوں کو نظر میں رکھتے ہیں، ہم تو اپنے مقاصد کو، انانیت کو مد نظر رکھتے، اپنے نفس کی خواہشات کو مد نظر رکھتے. یہاں بات الٹ ہے. یعنی اگر خدا کے غیر کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ خداوند کی شناخت پہچان اصل میں صحیح طور پر نہیں ہوئی، بطور کامل خدا کی پہچان ہم میں نہیں. جو کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو قرار دے وہ باطل ہے، زوال پذیر ہے. انسان جب خدا کی عبادت کرتا ہے عبادت خدا سے غیر خدا کی عبادت سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جب اسے خدا مل گیا، جب بندے کو خدا مل جائے تو اسے دونوں جہان کی فکر نہیں ہوتی. وہ دونوں جہان سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اسے سوائے اپنے معبود حقیقی کے اور کوئی نہیں چاہیے ہوتا. لیکن ہمیں تو پیسے چاہیے ہیں، ہمیں تو وہ حکومتیں چاہیے، ہمیں تو کرسیاں اور عہدے چاہیے ہیں، جس کے پیچھے اور جس کے باطن میں ہزاروں برائیاں ہیں، جہنم کی آگ ہیں، جس کے لیے ہم اپنے خدا کی پہچان کو بھول گئے ہیں. خدا کو نہیں دیکھتے کہ ہم محضر پروردگار عالم میں کھڑے ہوئے، اس چیز کو نہیں دیکھتے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں خدا نے خلقت کی تخلیق اس لیے کی کہ اس کی شناخت ہو، سبھی اپنے رب کو جان اور پہچان سکے. ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، خدا کی معرفت کیا ہے کہ اگر معرفت پیدا کریں کیا اثرات رکھتے ہوں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، معرفت اللہ سے مراد ہے کہ لوگوں کو ہر زمانے میں اپنے امام کی پہچان ہونی چاہیے. اطاعت ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے. اگر امام کی شناخت کی، امام خدا کی پہچان تجھے کرائے گا. انسان امام کے طریق اور وسیلے کی مدد سے خالص یعنی اصل معارف تک دسترسی پیدا کر سکتا ہے، امام کی شناخت کی اصل تک پہنچ سکتا ہے. بس اگر امام کی معرفت حاصل ہوئی، معرفت اللہ تک پہنچنے تک کے لیے تمام راہیں کھل جائیں گی. اماموں میں سے ہر ایک نے اپنا خون دے کر خدا کے دین کی نگہداری کی، آنے والوں کے لیے خدا کے اعتقادات کو زندہ رکھنے کی نگہداری کی، صحیح راستوں کے تحت، صحیح فارمولوں کے تحت انہیں زندگی کر کے موت اور اپنی موت سے، اپنی حیات سے، اپنی شہادت سے، اپنے جینے سے، اپنے کردار، قول و افعال سے، غرض ہر پہلو زندگی سے انہوں نے بندگان خدا کے دلوں میں اعتقاد بخدا کو زندہ کر دیا. زیارت جامع کبیر میں امام شناسی کے متعلق عالی ترین مضامین درج ہیں. ایک اوقیانوس سمندر بے کراں جو کہ بے انتہا ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے بارے میں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. ذات مقدس سے باری تعالیٰ یکسر تمام معارف وجود جمیع عوالم، ابتدائے عالم خلقت سے انتہائی عالم خلقت تک اور اس کے بعد کل کے معارف رکھتی ہیں، جسے ائمہ علیہ السلام اجمعین نیز درک نہیں کر سکتے، کیونکہ ذات مقدس اللہ سبحانہ و تعالی بے نہایت ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہے. اور وجود پیغمبر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہ السلام علیہم اجمعین جو کچھ بھی ہیں پھر بھی محدود ہیں. علامہ محمد باقر مجلسی بہار الانوار الجامع اخبار الائمہ اطہار جلد 2 میں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.